بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے اس میں کوئی شک نہیں اور میری بالکل حتمی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کوئی درخشاں نہیں ہے۔ اندرون خانہ عمران خان صاحب کی اپنی سوچ یا اپنے ان کے سامنے جو نقشہ بنتا ہوگا اس میں ان کو بھی معلوم ہے کہ سیاسی پولیٹیکل سپیس ان کے پاس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 7-8-9 مہینے سے جس بات پہ ان کو پذیرائی ملی، جس گھوڑے پہ سوار ہو کے انہوں نے رفتیں پائیں، اپنی عزت بڑھوائی، وہ تھا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک نیریٹو۔ یہ پاکستان کے اندر ایک آزمودہ فارمولہ ہے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 1958 کا مارشل لا لگا، حالانکہ بڑا پاپولر مارشل لا تھا جنرل محمد ایوب خان کا، تو خان عبد القیوم خان نے ان کے خلاف ایک جلوس نکالا اور وہ کہتے ہیں کہ 80 میل لمبا جلوس لاہور سے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر تھا۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے 66 میں اسٹیبلشمنٹ کو ہیڈ آن لیا، ایک ٹکرائے، تو ان کو بھی اس سے زیادہ رفتیں ملی اور پورے پاکستان کے اندر چھا گئے۔ 93 میں جب نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی ڈکٹیشن لینے سے انکار کر دیا، پہلی دفعہ ایک لیجٹیمیٹ لیڈر کے طور پہ لوگوں کی آنکھوں کا ایسا تارا بنے کہ 1997 کے اندر ان کو 2/3 میجارٹی ملی۔ اسی ایک وجہ سے ان کا جو بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا۔ پھر 2018 میں باوجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پورا پاکستان جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے اور نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے۔ میرا خیال ہے کون کون سے جتن نہیں ہوا، پارٹی سے نکالا، پارٹی اسے چھین لی، اپنی مرضی کے بندے پارٹی کے اوپر لے کے آئے، بہت کچھ کیا، محکمہ زراعت حرکت میں آ گیا اور بندے ڈسکوالیفائی کیے گئے، جیلوں میں ڈالے گئے۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کیمپین چلاتا رہا ایز اے چیف جسٹس۔ پوری پاکستان کی فوج جو تھی وہ لگتا تھا اسے ایک ہی کام ہے کہ نواز شریف صاحب کو سیاست باہر نکالنا، اور ان کی ہمیں اچھی طرح یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو اس وقت میں جنرل آصف غفور صاحب تھے کس طرح کی ٹویٹس کرتے تو ابھی تک محفوظ ہیں۔ پھر الیکشن جیتے تو ہمارے چیف صاحب کا تھا کہ جی جمہوریت کی فتح ہوئی ہے۔ جنرل آصف غفور صاحب نے ٹویٹ کی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء کی جو ایک آیت کا جو حصہ ہے وہ لگتا تھا کہ عمران خان صاحب کے لیے ہی انہوں نے استعمال کیا، اور اس کا یہی بتایا کہ عمران خان صاحب کو جو عزت ملی ہے اور باقی جو لوگ ہار گئے ان کو بے عزتی ملی ہے۔ چلو خیر، علی میں اپنے شاہکار پہ اسٹیبلشمنٹ کسی وقت تو سوچتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا۔ اچھا، عمران خان صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں سے لے کے اس مقام تک پہنچایا ہے جہاں پہ وہ بالکل اپنی سیاست کے اندر بہت مایوس ہو چکے تھے۔ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر سیاست میں ان کا ورلڈ کپ یا شوق خانم اسپتال یا ان کے کردار ہے وہ اگر کوئی پارٹ پلے کرتا تو 94 کے اندر شوق خانم ہاسپٹل کا افتتاح ہو گیا تھا دسمبر 94 میں۔ 1992 میں مارچ کے مہینے میں ورلڈ کپ جیت گیا تھا پاکستان نے، اور ان کی شہرت جو تھی لگتا تھا کہ اس کی کوئی لمٹس نہیں ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان میں تو خیر لگتا تھا عمران خان ہی عمران خان ہے۔ 1996-97 کا جب انتخاب ہوا تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ تکلیف ہوتی تھی، کئی جگہوں سے ان کے ووٹس 1000 نکل رہے، 2000 نکل رہے، 3000 نکل رہے۔ سب سے زیادہ ووٹس ان کو میاں والی سے ملے تھے جس میں وہ تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن ووٹس ان کو وہاں پہ 17-18 ہزار ووٹس مل گئے تھے۔ اب یہ ان کی سیاست کے اندر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں تھا۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ نے جب تڑکا لگایا، 2-4 اور فیکٹر بھی تھے، 2008 سے لے کے 2011 تک مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے پنجاب میں حکومت بنائی، تو عمران خان صاحب کو بھارت پہلی دفعہ لیجٹیمیٹ سپیس ملی، اور 2011 کے اینڈ میں انہوں نے لاہور اور کراچی میں بڑے بڑے جلسے کیے، اور ان کا ایک نام جو تھا سیاست میں پہلی دفعہ سیاستدان کے طور پہ آیا کہ جو کہ ایک وائبل ہے۔ اسی بلبوتے پہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو لتھاڑ پھچاڑ کے 2018 میں ملی امیڈ کر کے عمران خان صاحب کو زبردستی RTS بٹھا دیا، اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ مجھے عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ وہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اس لیے بٹھایا تھا کہ مٹی کا مادھو ہے اور اس کو جیسے جائیں گے استعمال کریں گے، کرتے بھی رہے۔ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سوائے بزدار کے کوئی ایسی پوزیشن نہیں تھی کہ جو ان کے پاس ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی، فیڈرل گورنمنٹ تو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی۔ جب 3-3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ وہ حشر ہوا کہ اب کوئی بندہ ذمہ داری نہیں لیتا اس کی،
لیکن میرا خیال ہے کہ باجا بجا کے رکھ دیا گیا۔ سی پیک پروگرام ہم نے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع کیا، اس کو بند کرانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہینڈ گلو ہوا، اس کی مدد حاصل کی۔ امریکہ کا تو فائدہ ہو گیا کہ سی پیک بند ہو گیا، کہ وہ انہوں نے ان کے مطمع نظر یہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کا تیا پانچا یہ ہو گیا کہ وہ سی پیک جو واحد پاکستان کی کو 7ویں آسمان پر پہنچانا تھا، عمران خان صاحب کے اقتدار میں آتے ہی وہ شیلف ہو گیا۔ یہ بڑے جھوٹے بولے کہ سلو کر دیا ہے، اب تیز کر دیں گے فلاں، لیکن جو اس کا لب لباب تھا کہ چائنا جو ہے کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے پر تیار نہیں تھا جو امریکہ کے انفلوئنس میں آ جائے، اور ہم نے بڑی مشکل سے امریکہ کو پاکستان سے نکالا تھا سلالہ کے اوپر۔ یہ 2011 2012 سے لے کے اور 2014-15 تک یہاں پہ آ کے پھر چائنا نے برا جمانوں پہ سی پیک چلایا۔ خیر عمران خان صاحب کا آج بھی جو اصولی موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو جناب باجوہ صاحب کے خلاف اتنی کیمپین چلی ہے، اتنی ان کی جو جہاں کی غلط غلیظ زبان پوری پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو استعمال ہوئی ہے، بڑے بڑے ویڈیو کلپس بنے ہیں، سارے بنے ہیں، ان کے اندر صرف یہی ہے کہ اگر آج باجوہ صاحب اور ان کی آپس میں صلح ہو جائے یا ان کو یہ قبول کر لیں، ان کو دوبارہ اقتدار میں بٹھا دیں، یہی جناب باجوہ صاحب تحریک انصاف کے ماننے والوں کے ہیرو ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اصولی اختلافات ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ آئین سے ماورا اگر عمران خان صاحب کو بٹھاتی ہے تو یہ ملک و قوم کی پاسبان بھی ہے اور اس کی حفاظت کی ضامن بھی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں یہ اس کے ساتھ جو ہے اس وقت اپوزیشن میں تھے، اور یہ بات انہوں نے کل بھی کہی کہ جی میرے رابطے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کا جواب دے چکے تھے کہ جناب باجوہ سے ملاقات کے اوپر کہا کہ آپ کی ملاقات کی کیا تفصیل ہے۔ ایک ٹی وی اینکر نے اسے انٹرویو لیا تو اس نے کہا جی کہ کہا تو انہوں کچھ اور تھا، میں ذرا اس کو تھوڑا ٹوسٹ کر رہا ہوں اپنی زبان کی چاشنی کے لیے۔ اس نے کہا جی کہ سچ میں بول نہیں سکتا ہوں اور جھوٹ بولنے کی مجھے اجازت نہیں ہے، یعنی کہ میں اس کی جھوٹی کو توجیہ کروں تو میں پکڑا نہ جاؤں۔ اب انہوں نے کل بھی ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر بتایا کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں کس طریقے سے ان سے جو رابطے ہیں بیک ڈور چینل، اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے، ہو بھی جائے، ان کے بعد کچھ لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے بعد کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ رابن رافل جو امریکی آئی تھی اس کا بھی ایک یہی تھا کہ ان کی فوج سے ملاقاتیں تھیں اور ان کے اندر ان کے دل کے گوشے میں دوبارہ عمران خان کے لیے نرم رویہ پیدا کرانا تھا۔ اب میں نے پہلے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کی سیاسی سپیس ختم ہو گئی ہے، اسی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو گالم گلوچ کی ہے اس کے بعد ان کی کوئی سپیس نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ان عمران خان صاحب کو اتنی ہوگی کہ انہوں نے یہ سارے الیکشن بھی جیتے، اتنا اپنی پاپولیرٹی بھی حاصل کی، جینوئنلی پاپولیرٹی پہلی دفعہ شاید ان کو حاصل ہوئی ہے، اور وہ صرف ایک ہی وجہ حاصل ہوئی ہے کہ انہوں نے فوج کو گالی دی ہے، اور اس وجہ سے وہ 7ویں آسمان میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی لے لیا، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر اقتدار نہیں لکھا ہوا۔ اگر نواز شریف صاحب کو آج تک انہیں سپیس نہیں دی، اور اگر کوئی دیں گی بھی صحیح تو تنگ آمد بجنگ آمد کے عمران خان صاحب کے مقابلے میں اب تھوڑی سپیس دیں گے، اور عمران خان صاحب بھی کل بڑی منافقت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں نواز شریف صاحب آ جائے، میں تو بی ٹی وی لڑتا نہیں ہوں، یعنی کہ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی آنے دیں اور مجھے بھی میری جان چھوڑ دیں، مجھے پلیز معاف کر دیں اور مجھے سپیس دیں اور مجھے وزیر اعظم دوبارہ بنا دیں۔ بنتے ہیں نہیں بنتے، میرا اپنی حتمی رائے ہے کہ نہیں بنیں گے۔ دوسری میری رائے یہ ہے کہ وہ جو لانگ مارچ ہے، ہمیشہ سے میں نے کہا جی کہ جب پچھلا لانگ مارچ تھا تو بھی میں نے تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان سے میں کہتا تھا کہ یہ لانگ مارچ آپ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کریں تاکہ آپ کا جو بلبلہ ہے وہ پنکچر ہو جائے، آپ کا جو سارا نیریٹو ہے زمین بوس ہو جائے۔ 25 مئی کو جب نکلے تو اس کے بعد ختم تھے۔ اب عمران خان صاحب میری نپی تلی رائے کہ میں بار بار کہتا ہوں، روزانہ کہتا ہوں کہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، اور یہی کہتے رہیں گے۔ ابھی کتنا کل انہوں نے حتمی کہا ہے کہ جی میں اکتوبر کے اندر ہی لانگ مارچ کا فیصلہ کروں گا، کہتے رہیں۔ آج 18 اکتوبر ہو گئی ہے، اب یہ 12 دن اور دیکھ لیں گے، اور پھر اب نہ کریں تو پھر ان سے پوچھیں کیوں نہیں کیا۔ خیر یہ تو ایک اور کہانی ہے۔ اب اس میں ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ کل صبح جو بائیڈن نے ایک بڑے ہی عجیب و غریب اور بڑا گھٹیا سا سٹیٹمنٹ دیا، اور یہ ان کے اندر یہ بغض جو پاکستان کے بارے میں 70-75 سال سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہے، ایک لمبی کہانی ہے، میں اس میں نہیں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ پاکستان کو کسی طریقے سے بھی نہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں نہ پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔
چاہے پیسے بھی دیتے رہے. آج تو وہ کہتے ہیں نا ہم پاکستان کو خوشحال بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور پرامن بھی دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. امریکنس کی پوری یہاں پہ ان کا پورا نیٹ ورکنگ ہے CIA کی, اور ان کے جتنے ہرکارے ہیں. تو انہوں نے جو بیان دیا اس میں کل بھی انہوں نے بات کی کہ جی پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور ایٹمی اثاثے اور ناٹ کوہیسو یعنی کہ بے ربط ہے. آج پھر امریکن کے آفیشیل اسپوکس پرسن نے کہا, وہاں سے امریکہ سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا, یہاں پہ بھی ان کو یہی کہا گیا کہ ہم پاکستان کو انتہائی ذمہ دار اور نیوکلیر ساسے کی انتہائی ذمہ داری کے ساتھ نگرانی کرنے والا ملک سمجھتے ہیں. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کنگلوں تو مٹی جھاڑنا, یعنی کہ یہ اب اشک شوئی کے لیے تاکہ پاکستان کو تھوڑا دلاسا دے سکیں. اندر ان کے اندر جو رویہ ہے جو بائیڈن نے کہا ہے وہی ہے. اب اس میں آج مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس ہے, کمال کیا. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک انہوں نے مصدق ملک صاحب نے 14 اگست 2022 کو بھی پریس کانفرنس کی تھی, اور وہ انہوں نے کس سلسلے میں کی تھی کہ عمران خان, پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی جو تحریک انصاف ہے جو امریکہ کے ساتھ بڑی دشمنی لے کے پھر رہی ہے, اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ جو ڈونلڈ لو جس سے ان کی اصل دشمنی تھی, اس کو بھی پہلے وہ اپروچ کر چکے تھے. ایک لیٹر لکھا تھا کہ یار جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ اس کو ایک طرف رکھو, ہمارا آپ کا معاملہ جو ہے چلے گا اور تم آپ اس کو نظر انداز کرو. تو لابنگ فارم رکھی کہ جی امریکہ میں ہمیں جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے قریب کیا جائے اور ہمیں موقف کو آگے بڑھایا جائے. تو مصدق ملک صاحب نے 12 یا 13 اگست کو جو 14 اگست کے اخبارات میں چھپی ایک پریس کانفرنس کی. یہ ایک کمپنی ہے فینٹن ایئر لک, اس کو تحریک انصاف نے جب اپنی لابنگ کے لیے ہائر کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی, وسل بلو کی مصدق ملک صاحب نے پاکستان مسلم نون کے, کہ یہ بندہ جو ہے یہ بابائے امریکہ کے لیے نہیں پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا ہے. عمران خان نے ہائر کیا. اب میرے پاس اس سلسلے میں ایک اور بڑی زبردست آج خبر ہے تازہ بتازہ. جو بائیڈن جو ہے انہوں نے ان کا اگلا سال جو الیکشن ایئر ہے 2023 نومبر میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں, کیونکہ 2024 سے میں جنوری میں پریزیڈنٹ نے اپنی صدارتی عہدہ سنبھالنا ہوتا ہے. اب اس کے لیے 2 چیزیں تھیں. اپنی پارٹی کے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے جو کانگریس مین ہیں ان کا اس نے کٹ کیا, اور اگلے سال کی پہلی میٹنگ تھی الیکشن کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں طے کرنے کے لیے, کیمپین چلانے کے لیے. اس کا سٹارٹ تھا, ٹیک آف تھا کہ پہلے تو انہوں نے نامینیٹ تو ہو جانا ہے, کیونکہ امریکہ کے جو آفس کے اندر پریزیڈنٹ سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو دوسری ٹرم کے لیے خود بخود نامینیٹ کر دیا جاتا ہے. اب جو بائیڈن صاحب نے وہاں پہ یہ بات کہہ دی کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے. اب اس کے اندر ایک ذہن میں رکھیں کہ اب کہ ڈیوڈ فینٹن جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ جو لابنگ فرم ہے جس سے تحریک انصاف کا امیج امریکہ کے اندر بہتر بھی کرنا ہے, اور وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف اس نے علم جہاد بلند کیا ہوا ہے. ڈیوڈ فینٹن نے ایک وہ پوری جدوجہد کر رہا ہے اس کو اس پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف, اور یہ ہم نے ہائر کیا ہے جس کو یہ تقریباً جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ جی $25,000 پر منتھ, اور جب آپ 12 سے ضرب دیں تو میرا خیال میں یہ کوئی $3.5 لاکھ ہر سال اس کو دے رہے ہیں عمران خان صاحب. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ اب بھی ہی لیک ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان کے جو کور کمانڈر میٹنگ جو آج ہوئی ہے پاکستان میں اس سے پہلے ان تک بھی پہنچ گئی ہوگی. اور بڑی اہم بات ہے, ڈیوڈ فینٹن نے واشنگٹن DC میں اس کانگریس کی میٹنگ سے پہلے اس نے کانگریس مین جو بہت سارے گروپ ہے جنہوں نے جو بائیڈن کی میٹنگ میں جانا تھا ان کی ایک میٹنگ کال کی, ان کو کھانے میں بلایا اور وہاں پہ لابنگ کی, اور اس کو وہاں بتایا کہ آپ وہاں پہ پاکستان کے جو ہے نا الیکشن سلوگن میں ڈالیں کہ پاکستان ایک خطرناک ملک ہے اور پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ سب کے لیے ایک خطرہ ہے. اب یہ اس کے بعد جو بائیڈن نے وہ بیان دیا. اب عمران خان صاحب نے یہاں سے بڑا بطلحریت اور صلاح الدین ایوبی والی تلوار لہراتے ہوئے اور کہا کہ دیکھو یہ بیانات ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کی نااہلی ہے. گورنمنٹ کی نااہلی تو یہ ہے کہ ساری چیزیں جوڑیں. شوکت ترین کی جو 2 وزرائے خزانہ کو پنجاب اور KP کے جو ٹیلی فون کال ہے وہ نہ بھولیں. عمران خان صاحب کا پاکستان کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سپر سالار کو کہا کہ اس سے بہتر ہے پاکستان کے اندر نیوکلیر بم مار دیتے, یعنی کہ وہ بندے جو پاکستان کے اندر جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو حکومت دینے کے بعد نیوکلیر بم مار دو. اور اس سے پہلے عمران خان بات کر چکے تھے آج سے 7-8 سال پہلے, یہ کسی کو نہیں پتا کہ انڈیا اور پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو اکٹھا ایک جوائنٹ کر دیا جائے.
کسی نے بھی سرزا سرائی پہ اس وقت نہیں پکڑا تھا. یہ ان کے اندر اس نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ایک ہمیشہ سے ماندانہ رویہ ہے. اب ان کے یہ پتہ چلے عمران خان صاحب اندر سے جانتے ہیں کہ ان کو اقتدار نہیں ملنا. وہ جو کچھ اقتدار کے لیے تگ و دو کرنا چاہتے تھے، جتنا روپ دینا چاہتے تھے، جتنی گیدڑ بھکیاں کرنا چاہتے تھے، جتنا لانگ مارچ کرنا چاہتے تھے، 25 مئی والا لانگ مارچ کر چکے، 26 مئی کو آ چکے، سب کچھ ہو چکا. اب وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا کام پھنسایا جائے جس میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. اب انہوں نے اگلوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے. ڈیسپریٹ تو یہ 2017-2018 میں بھی اقتدار کے لیے تھا، اور اس کے لیے سارے سمجھوتے کیا اور اسٹیلیشن کا بالکل ایسا تھا کہ دم چھلا مان کر. اب تو جو بطلی حریت بنے ہوئے ہیں نا جو بڑے انقلابی، یہ ساری انقلابیت ان کی نکل چکی تھی. سی پیک یہ بند کرا چکے تھے، سارا ان کا جو ہے نا بایو ڈاٹا یہ سارا بن چکا تھا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈیوڈ فینٹن جو ہے، جو فینٹن اے لک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو لابنگ فرم ہے تحریک انصاف کی امریکہ کے اندر، انہوں نے کانگریس مین کو بلا کے کہا کہ آپ جو ہے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں جو بائیڈن نے بات کی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کانگریس مین کی جو میٹنگ ہے اسے جو بائیڈن کو انفلوئنس کیا اور جو بائیڈن اپنے الیکشن کا سلوگن نہ بنا دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پاکستانی وزیر اعظم بنایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پاکستان کے اندر ان کو ہیرو شپ بنائی ہے، اور یہ اس لیے پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ہیومیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، سری لنکا بن جائے. وہ ٹیلی فون کر رہے، ہیلو شوکت ترین بول رہا ہوں، آپ آئی ایم اے کو ٹیلی فون کریں، ان کو لیٹر لکھیں، باقاعدہ ٹیلی فون لیٹر لکھیں کہ پاکستان کو قرضہ نہیں دینا. کس موقع پہ؟ جب پاکستان ڈیفالٹ کے قریب تھا. کس موقع پہ؟ جب عمران خان کہہ رہے تھے پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. یہ ہیں پاکستان کے جو ہے وہ لوگ جو پاکستان کے کسٹوڈین بننا چاہتے ہیں. اب پاکستان کی پیٹھ کے پیچھے ایک خنجر نہیں، یہ پوری کی پوری جس کو کہنا چاہیے کئی تلواریں گھونپنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے ایسے دشمنوں سے اس ملک کی جان چھڑا. تو ہی اس ملک کو بچا سکتا ہے. یہ اتنے بڑے سازشی لوگ ہیں اور اتنا بڑا یہ پاکستان کے خلاف واردات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک یا ہمارا یا یہ ملک کسی کا نہیں، یا یہ ملک ہے ہی نہیں. ان کے منہ میں خاک، ان کے عزائم اللہ تعالیٰ برباد کرے. وما علینا الا البلاغ.